السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اقوال زرین کے سلسلے کی ایک اور ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہے ہیں۔ ایک اور مولانا جلال الدین رومی کا ایک اور قول ہے، بڑا خوبصورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے، دل کو توڑتے رہو تب تک یہ کھل نہ جائے۔ الفاظ پہ غور کیجیے ناظرین، دل کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے اور دل کے توڑنے کے بعد دل کا کھل جانا کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، دل کا توڑنا، دل کا کھل جانا، مطلب دل ٹوٹنے سے دل کھلنے کا تعلق ہے۔ دل ٹوٹنا کیا ہوتا ہے ناظرین؟ دل ٹوٹنا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کی خواہشات مر جاتی ہیں۔ دل ٹوٹنا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو غم لگتا ہے۔ دل ٹوٹنا کیا ہوتا ہے ناظرین؟ جب آپ کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ دل ٹوٹنا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو ناکامی ہی ناکامی ہوتی ہے۔ دل ٹوٹنا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے ساتھ فریب، دھوکہ ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ برباد ہو گئے، آپ کہیں کے نہیں رہے۔ دل ٹوٹنا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ لاچار ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، اب آپ کو لگتا ہے کہ سب دنیا آپ کے مخالف ہو گئی ہے، آپ اکیلے رہ گئے ہیں، وہ ہوتا ہے دل ٹوٹنا۔ یہ جو تمام چیزیں آپ کو بتائی ہیں، یہ ہوتا ہے دل ٹوٹنا۔ وہ لوگ جو کبھی خواہش کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی، ان کی خواہش نہیں پوری ہوتی، وہ ہوتا ہے دل ٹوٹنا۔ ناظرین، بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، اس دنیا میں بڑے ہی وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے دل بار بار ٹوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ! اندازہ لگائیے ناظرین، کیسے اب آپ سوچیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ناکامی بھی ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ دھوکہ بھی ہونا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ فریب بھی ہونا چاہیے، کوئی آپ کو دغا دے جائے اور آپ کو برباد کر جائے، کوئی آپ کو لاچار کر دے، کوئی آپ کو بے بس کر دے۔ یعنی میں یہ کیا کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین، یہ وہ ساری منزلیں ہیں کہ جب دل ٹوٹتا ہے اور ٹوٹنے کے بعد لاچار ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی وقت نہیں، میری کوئی طاقت نہیں۔ اور جب دل ٹوٹتا ہے تو دل کے ساتھ آپ کا تکبر ٹوٹتا ہے۔ مین چیز جو اس کی باٹم لائن ناظرین وہ ہے کہ جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے، آپ کو ناکامی ہوتی ہے، آپ کے مسائل میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو آپ کو تکبر آتا ہے۔ تکبر میں پھر آپ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن جب دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو وہ بڑے بڑے کام ہونے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کی نظر میں پھر آپ کی اپنی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یار میری کوئی وقت نہیں ہے، جب تک مجھے اللہ کا ساتھ نہیں ہوگا میری کوئی وقت نہیں ہے، میری کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو جب دل ٹوٹتا ہے اور اس میں اللہ آ کے بستا ہے، اللہ کی یاد آ کے بستی ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہ، کیونکہ ایسی حالت میں جب آپ کے دل ٹوٹتے ہیں، ناکامیاں ہوتی ہے، اس کے بعد جب آپ صبر کرتے ہیں، چیختے چلاتے نہیں ہیں، خودکشی نہیں کرتے، اپنا پھندا نہیں لگاتے، اپنے آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی بھی صورتحال میں آپ صبر کرتے ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اس کے لیے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ صبر کرنے والے کو ساتھ ہے، تو باقی قرآن الکریم میں نے جب پڑھا سارا تو میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، لیکن اللہ ان کے بھی ساتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ جب کوئی پریشانی آتی ہے اور انسان صبر کرتا ہے کہ یا رب العزت تم نے یہ مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، جو بھی ہے میں اس میں صبر کرتا ہوں تاکہ تو مجھے اس کا اجر عطا فرما۔ ناظرین، میں ایک دفعہ جب سعودیہ میں تھا تو جدہ میں ایک بہت بڑا شیخ، بڑا میں لفظ غلط استعمال کر رہا ہوں لیکن بڑا لوگ اس کو کہتے تھے اس لیے کہ وہ جدہ کا انتہائی امیر ترین شخص تھا، شیخ محمد اس کا نام تھا، اور اس کے اپنے بینکس بھی تھے،
بینک کون سے؟ نیشنل کمرشل بینکس۔ جدہ میں اس کی بہت اسواق یعنی سوق یعنی بہت سی مارکیٹوں کا مالک، بہت سی مینوفیکچرنگ جو ہوتی ہیں بسکٹس وغیرہ بنانے، اس قسم کی فوڈ میٹیریل وہ بھی اس کے جو وہ پروڈیوسنگ ہوتی تھی۔ کتنے اس کے مزرے یعنی بڑے بڑے کھیت، اور کتنے اس کے محل، اس کا جو محل تھا وہاں میں جاتا تھا، اور ناظرین یقین کیجئے کہ اس کے محل کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ گاڑی پہ جانا پڑتا تھا۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا، اس کو اس نے اتنا آرام سکون کیا کیا اس نے دیا اس کو، اور لڑکا وہ تھا بڑا اچھا۔ کبھی دیکھتے تھے جب بھی ہم تو جناب اس کے پاس سپورٹس گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی، اور شیخ محمد کو آپ دیکھتے آپ کہتے یہ سوکھا ہوا بالکل پتلا، اتنا پتلا کہ لگتا تھا کہ ہوا چلے گی تو یہ بندہ اڑ جائے گا۔ جب کھانا کھانے سب بیٹھتے تھے، وہ مزدوروں کے ساتھ شخص بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، وہی کھانا کھاتا تھا جو ساتھ میں باقی سارے محل کے کام کرنے والے، صفائی کرنے والے سب بیٹھے ہوتے تھے، انہی میں بیٹھ کے وہ کھانا کھاتا تھا۔ اور جب میں نے بھی اس کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، میں حیران ہو گیا، دو تین نوالے بس۔ ناظرین بس یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ جو شخص جو پیسے سے امیر نہیں ہوتے، جو دل کے بھی امیر ہوتے ہیں، ان کا کیسے ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ان کا کیسے ہوتا ہے۔ ناظرین اس کے بیٹے کو تیراکی کا بہت شوق تھا۔ وہ ایک دفعہ سمندر میں تیرنے گیا تو جو اس نے لباس پہنا ہوا تھا تیراکی کا، جو سلنڈر لے کے گیا ہوا تھا، وہ 10 میٹر تک صرف تھے، کہ 10 میٹر تک اس کو ڈیپتھ میں جانا ہے۔ اس کو کچھ اور خوبصورت سی چیزیں سمندر میں جب نظر آئیں، کیونکہ وہ کورل ریف ہے جو کہ جدہ کے ساتھ ریڈ سی سمندر ہے، وہ تھوڑا سا آگے نیچے چلا گیا، پانی کا اس کے اوپر اتنا پریشر پڑ گیا کہ اس میں ہمت نہ رہی اوپر آنے کی، اور وہ ڈوب کر مر گیا۔ ناظرین جب ہمیں یہ پتہ چلا تو پھر ہم اس کو تعزیت کے لیے گئے، تو یقین کیجئے کہ سعودیہ کی بڑی بڑی شخصیات وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ یار شیخ کیا کر رہا ہوگا، شیخ کو میں کیسے دیکھوں کہ اس کی کیا حالت ہوگی۔ میں نے دیکھا تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شیخ کے پاس سے ایک سراہی سی تھی جی، اور وہ اس میں لوگوں کو قہوہ پلائے جا رہا تھا، چھوٹی چھوٹی تیتی کاسے سے ہوتے ہیں، ان میں وہ قہوہ پلائے جا رہا تھا سب کو۔ اس کے چہرے کے اوپر مجھے اتنا اطمینان نظر آیا، اور میں تو سوچ رہا تھا کہ کیسے اس کا چہرہ ہوگا یا کس حالت میں ہوگا۔ اور جب جو بندہ اس کے پاس سے گزرتا ہوا جا رہا تھا، جب لوگوں نے جانا شروع ہوا تو ایک ہی لفظ بول رہے تھے کہ عظم اللہ اجرک۔ میں نے ایک سے پوچھا بندے سے، یار یہ کیا بول رہے ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ اس کا کچھ مطلب اس طرح کا ہے، شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن جو اس نے مجھے ترجمہ بتایا تھا کہ یہ جو تمہیں غم پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو ناظرین اس شخص کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ صبر کیسے کر رہا ہے۔ وہ ہوتا ہے ٹوٹا ہوا دل، کہ بندے کا ایک بیٹا فوت ہو گیا ہے، جوان۔ ہمارے ہاں تو ایسا جب بیٹا فوت ہو جائے تو سب سے پہلے ماں باپ رشتہ دار ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یا رب العزت معافی، یہاں تک بول دیتے ہیں ایسے ایسے کلمات بھی کہ اے رب العزت کیا میرا بیٹے ہی آپ کو ملا تھا اٹھانے کے لیے اوپر؟ پہلے کون سے آپ نے غموں میں کوئی کمی چھوڑی ہوئی تھی کہ اور غم دے دی؟ ایسے ایسے ہم بول دیتے ہیں یا رب العزت۔ اللہ تبارک تعالیٰ معافی، کہاں رہا صبر اور کہاں ملے گا ہمیں اس کا اجر؟ تو یہ بات آپ کے ساتھ میں نے کہا شیئر کروں کہ جب تک دل ٹوٹے نہ، جب تک اس وقت آپ کو اس کا اجر نہیں ملتا، اور اجر جب ملتا ہے اب اس بیٹے کی تو بخشش کر دے گا، وہ اچھا نیک شخص تھا، نیک بیٹا تھا اس کا، ہم اس کو جانتے تھے، وہ کوئی مطلب یہ ہے کہ برائیوں میں ایسے جیسے ہوتے ہیں ایسے نہیں تھے۔ اس لیے دل جب آپ کا ٹوٹے گا تو آپ کو دنیا کی بھی سمجھ آئے گی اور اللہ سے لو لگانے میں مدد ملے گی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد رکھیں، کیونکہ سب سے بڑا سچ، سب سے بڑی حقیقت صرف یہی ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں وہیں سے آنا ہے، ہمیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جانا ہے، اسی کے پاس ہی جانا ہے، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے اور بچنے کا سوال بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ بھی ہماری اچھی لگی ہوگی اقوال زریں۔
آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کیا کیجیے ناظرین، لائک اور کمنٹس، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہماری باتیں اچھی لگ رہی ہیں اور آپ ان سے دن سے سن رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، ملیں گے پھر کسی اقوال زرعی کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ